پاکستان یوں جاتا ہے. تو میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں جب مسلم لیگ نون کی حکومت مسلم لیگ نون سے چھینی جاتی ہے تو پاکستان یوں جاتا ہے. یہ بھی دیکھا ہے پاکستان میں. تو یہ اور آج تنقید کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے مخالفین کے پاس سوائے اس بات کے کہ وہ علاج کے لیے وہاں کیوں گیا ہے, اس کے جوتے کتنے کے ہیں, اس کا بیگ کتنے کا ہے, اس نے کون سا کوٹ پہنا ہوا ہے, خواجہ آصف صاحب کو جو ابھی دھمکیاں دی ہیں. تو میرے لیے تو آنیسٹلی یہ جو لوگ جیسے ابھی میاں صاحب نے کہا کہ یہ ان کے نصیب میں شاید گاڑیوں کے پیچھے بھاگنا ہے, آنیسٹ جانوروں کی طرح افسوس ہوتا ہے دیکھ کے کہ ایک چھوٹی عمر کے بچے ہیں, 2-4 کہیں کھڑے ہوتے ہیں. میں آج اگر خدا نخواستہ گالی دوں یا میاں صاحب کسی پہ بری تنقید کریں تو آپ سب سامنے بیٹھے ہیں, میاں صاحب کے فالوورز ہیں, چاہنے والے, آپ سب بھی وہی کریں گے. لیکن آپ نے کیا سیکھا ہے میاں صاحب سے؟ آپ نے سیکھا ہے کہ اپنے ملک کی خیر مانگنی ہے, اپنے ملک کے لیے دن رات ایک کرنا ہے, سیاست پہ بات کرنی ہے, کارکردگی پہ بات ہو سکتی, کسی کی ذاتیات پہ بات نہیں ہوگی. اور میری ابھی میں 9 مہینے دن رات کام کرتی رہی ہوں. مجھے پیرا تھائرائڈ کا ایشو ہے. میری لاسٹ ایئر جنوری میں سرجری ہوئی تھی سوئٹزرلینڈ میں, اور مجھے یہ بھی سننے کو مل رہا ہے کہ پاکستان میں کوئی ہاسپٹل نہیں ہے جہاں پہ سرجری نہیں ہوتی. میری جو جتنی بھی علاج ہوا ہے پاکستان میں ہوا ہے, لیکن یہ ایک ایسی بیماری ہے پیرا تھائرائڈ کی جس کا علاج صرف دنیا میں 2 ملکوں میں ہے. انگلینڈ میں بھی علاج نہیں ہے, یا سوئٹزرلینڈ میں ہے, یا امریکہ میں ہے. اور میں دیکھ رہی تھی کہ میرے بارے میں وی لاگز ہو رہے ہیں, باتیں ہو رہی ہیں کہ خدا نخواستہ مجھے کینسر ہے. مجھے کینسر نہیں ہے, اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنی بیماری کے بارے میں بات کروں, کیونکہ یہ وکٹم پلے کرنا اور یہ جو یہ رونا یہ میں نے اپنے والدین سے نہیں سیکھا. لیکن یہ مجھے مجبوراً بات اس لیے کرنی پڑی. میں اپنی ذاتی بات کو اپنی ذات تک, شکریہ آپ سب کی دعاؤں کا شکریہ, آپ کی دعائیں مجھے بہت موصول ہوتی نہیں. میں واپس بھی جا رہی ہوں اب 2 دنوں میں انشاءاللہ. لیکن بات یہ ہے کہ میں اپنی ذات کے بارے میں کوئی اپنی ذاتی بات کبھی میڈیا کے سامنے نہیں کرتی. مجھے کوئی ہمدردی بٹورنے کا شوق نہیں ہے, لیکن یہ مجھے اس لیے کرنی پڑی ہے کہ یہ بات بہت ہو رہی ہے پیچھے. اور جہاں تک اسموگ کی بات ہے, کہا جا رہا تھا کہ اسموگ ہے اور میں شاید علاج کے لیے آ گئی ہوں. تو جو دنیا میں پاسبل ہے وہ ہم اسموگ کو ختم کرنے کے لیے, میٹیگیٹ کے لیے, اسموگ میٹیگیشن کے لیے ہم کر رہے ہیں. لیکن جو چیز 7-8 سال میں ڈیولپ ہوئی ہے وہ اوور نائٹ ختم نہیں ہو سکتی. اس کے لیے جو بھی میجرز لینے ہیں ہم لے رہے ہیں. ہم جو گاڑیوں کی ٹیسٹنگ ہے وہ کر رہے ہیں. AI سے جو دھواں چھوڑنے والی گاڑیاں ہیں جس کو وہیکل ایمیشنز کہتے ہیں, ان کو ٹریک ڈاؤن کر رہے ہیں, ان کو پکڑ رہے ہیں. جو بھٹے سے کالا دھواں نکلتا ہے ان کو ہم پکڑ رہے ہیں. ہم نے ریئل ٹائم ہمارے پاس ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہاں انفارمیشن آ رہی ہوتی ہے. جو فصل کے بعد جو اسٹبل برننگ ہوتی ہے جس کی وجہ سے یہ دھواں ہوتا ہے اور جس کی وجہ سے اسموگ بنتی ہے, ہم نہ صرف اس کو روک رہے ہیں, اس کو ختم کر رہے ہیں, بلکہ ہم اس کا ایک آلٹرنیٹیو کسانوں کو دے رہے ہیں جس کو ہم ہیپی سیڈر کہتے ہیں. وہ ابھی آنے سے پہلے میں کئی ہزار ہیپی سیڈرز جو ہے وہ ہم دے کر آئے ہیں, اور ہم اس کے اندر جو ہے ان کو سبسڈی بھی دے رہے ہیں تاکہ وہ ان کو جو منجی جس کو کہتے ہیں جو اسٹبل برننگ ہے وہ جلانی نہ پڑے, اور وہ جو اس کے اسموگ کا باعث نہ بنے. تو ہم ہر وہ چیز کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. ہم اپنی جو ذمہ داریاں ہیں, جو اپنے فرائض ہیں, ان سے غافل نہیں. ہم صبح 12 بجے دفتر آ کے PTI کے لوگوں کی طرح 4 بجے گھر واپس جا کے سو نہیں جاتے. شہباز شریف صاحب بھی صبح 6 بجے اٹھ کے کام شروع کرتے ہیں. میں 6 بجے تو نہیں اٹھ کے کام شروع کرتی, لیکن میں 8 بجے اٹھ کے اپنا کام شروع کرتی ہوں, اور رات کو 12 ساڑھے 12 تک اپنا کام کرتی ہوں نان اسٹاپ. اور یہ مہربانی, اور یہ میری ذمہ داری ہے, یہ میرا فرض ہے. پنجاب کے اندر 14-15 کروڑ عوام رہتے ہیں, اس میں سے جو 90% ہے وہ غریب لوگ ہیں. اور مجھے جو آج جو روٹی سستی ہوئی ہے پنجاب میں, 12 روپے کی روٹی ہے, 25 روپے کی روٹی کو 12 روپے پہ لے کر آنا, یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. میں اللہ تعالیٰ کا بہت عاجزی سے شکر ادا کرتی ہوں. میں اس دن ایک ویڈیو دیکھ رہی تھی کہ کوئی آزاد کشمیر سے کوئی بھائی آیا ہوا تھا, وہ لاہور میں کہیں کوئی بیچارہ جاب کرتا ہے, تو اس نے کہا کہ آپ آزاد کشمیر سے لاہور کیوں آئے ہیں جاب کے لیے؟ کوئی سروے ہو رہا تھا روڈز پہ, تو اس نے کہا کہ کیونکہ لاہور میں روٹی سستی ہے, پنجاب میں روٹی سستی ہے. اور ایک مجھے ہمارے MP بتا رہے تھے کہ ایک ان کو
کوئی غریب آدمی مزدور تھا وہ ملا اور اس نے کہا کہ میں نے پہلی بار 7 سال کے بعد 1 سال کا جو گندم ہے وہ خرید کے رکھ لیے کیونکہ آٹا سستا ہو گیا، ورنہ میں 2-2 کلو آٹا اپنے لوگوں کے لیے لے کے آتا تھا. تو یہ اپنے آپ نہیں ہوتا، اس کے لیے خون پسینہ بہانا پڑتا ہے، اس کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے عوام کا درد سینے میں رکھنا پڑتا ہے، اس کے لیے عوام کے لیے سوچنا پڑتا ہے. میں جب ہسپتالوں میں اسکولز میں جاتی ہوں میں لوگوں کو دیکھتی ہوں، حالات بہت بدل رہے ہیں پاکستان میں. یہ میں آپ کو پہلے میں اپنی تقریروں میں کہہ بھی چکی ہوں، اور اس کی یہ وجہ ہے کہ لوگوں کو کام ہوتا نظر آ رہے ہیں، لوگوں کی زندگیوں میں اللہ کا شکر ہے آسانی آ رہی ہے. تبھی انہوں نے بار بار کالز دی، بار بار پروٹیسٹ کی کالز دی، جلسوں کی کال دی، لیکن عوام نے کان نہیں دھرے ان کالز کے اوپر. 500 سے زیادہ بندہ یہ کہیں اکٹھا نہیں، پھر ان کو خیبر پختونخوا سے بندہ لے کے آنا پڑتا ہے. لوگ آتے ہیں سڑکوں پہ، لوگوں کو پتا ہے کہ کام ہو رہا ہے، کوئی ایک حکومت ہے جو دن رات ان کے لیے ایک کیے ہوئے ہے. ٹھیک ہے اوور نائٹ چینج نہیں آتا، لیکن اللہ کا شکر ہے 6-8 مہینے میں بہت بہتری آئی ہے. پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے، میں بات نہیں کر رہی، پوری دنیا یہ بات کر رہی ہے. اور جو ابھی ہم نے بات کی تھی منصوبوں کی، پنجاب میں جو اپوائنٹمنٹ ہو رہی ہے، میں حلفاً آپ کو یہ کہنا چاہتی ہوں، چاہے وہ پولیس میں ہو، چاہے وہ بیوروکریسی میں ہو، سول ایڈمنسٹریشن میں ہو، وہ کہیں بھی ہو، وہ 100% میرٹ پہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں. نہ مجھے کوئی سفارش کرتا ہے، نہ میں کسی کی سفارش سنتی ہوں، کیونکہ یہ میری ڈسکریشن نہیں ہے، یہ میری پاور نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے بعد پاکستان کے عوام کی امانت ہے جس کے اندر میں خیانت نہیں کر سکتی. اور ابھی جو ہم نے تیزی سے کنسٹرکشن ماشاءاللہ جاری ہے، نواز شریف کینسر ہاسپٹل جو ہے لاہور میں، پاکستان کی تاریخ کا پہلا پبلک سیکٹر اسٹیٹ آف دی آرٹ کینسر ہاسپٹل بننے جا رہا ہے. 1000 بیڈز کا ہاسپٹل ہے ماشاءاللہ. اور میں دوسرے ملک میں آئی ہوں تو میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ میں کون سی ایسی ٹیکنالوجی ہے، کون سی ایسی مشینری ہے، کون سا ایسا اکوپمنٹ ہے. میں سوئٹزرلینڈ میں ابھی تھی تو میں جنیوا میں یہی دیکھ رہی تھی. میں اپنے علاج پہ میری توجہ کم تھی، میری توجہ اس چیز پہ زیادہ تھی کہ کیا چیز ہم ادھر سے سیکھ کے، یا کیا چیز ایسی ہے جو میں پاکستان میں ہم لا سکتے ہیں اور عوام کی جو علاج کی، معالجے کی، ہسپتالوں کی جو سہولیات ہیں، ہیلتھ کی فیسلٹیز ہیں، وہ ہم بہتر کر سکتے ہیں. تو بہت ساری ہم نے شروع کی ہے انیشیٹو، جس کے اندر میری جہاں پر جن ڈویژنز میں، جن ڈسٹرکٹس میں دل کے علاج کی سہولت موجود نہیں ہے، فار ایگزامپل سرگودا ڈویژن میں پورے میں کوئی کارڈیولوجی کا ہاسپٹل نہیں تھا، وہاں پر نواز شریف انسٹیٹیوٹ آف کارڈیولوجی اب 60% جو ہے اس کی تعمیر 8 مہینے میں ہو چکی ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ود ان دا نیکسٹ فیو منتھس وہ فنکشنل ہوگا. سرگودا کے پورے ڈویژن کے لوگوں کو بہترین انشاءاللہ تعالیٰ کارڈیولوجی کی فیسلٹی ملے گی. اسی طرح جو پیڈیاٹرکس ہے، بچوں کی جو علاج کی سہولیات ہیں، ان کا بھی فقدان ہے. شہباز شریف صاحب نے بہت افیکٹو ایک چلڈرن ہاسپٹل لاہور میں شروع کیا تھا. میں یہ چاہوں گی کہ 5 سال کے بعد تمام ڈویژنز میں جو بچوں کے علاج کی سہولیات ہیں وہ موجود ہوں. تمام ڈویژنز میں، تمام ڈسٹرکٹس میں جو دل کے امراض ہیں اس کی سہولت موجود ہو، کیتھ لیبز موجود ہوں، کارڈیولوجی کی جو کارڈیاک سرجری ہے اس کی سہولت موجود ہو. اور ہم اس کے لیے ڈاکٹرز کو بھی ٹرین کر رہے ہیں، ہم اس کے لیے نئے ہسپتال بھی بنا رہے ہیں، ہم جو ایگزسٹنگ ہاسپٹلز ہیں ان کو بھی بہتری ان میں لا رہے ہیں. اور ہم نے جو ہمارا بہت جس کا بہت زبردست فیڈ بیک آتا ہے وہ کلینکس آن ویلز ہیں، جو 500 گاڑیاں ہیں جو لوگوں کے ڈور سٹیپس پہ جا کے، ان کے گھروں کے آگے، ان کے محلوں میں، ان کی گلیوں میں جا کے ان کا علاج کر رہے ہیں، ان کو فری میڈیسنز کی سہولت پرووائڈ کر رہے ہیں، ان کی اسکریننگز ہو رہی ہیں، ان کے ٹیسٹ ہو رہے ہیں، ان کی ECGs ہو رہی ہیں ان کے گھر کی دہلیز پر. اور اسی طرح جو فیلڈ ہاسپٹلز ہیں، جو منی ہاسپٹلز ہیں، وہ بھی پنجاب کے گاؤں جا کے لوگوں کا علاج کر رہے ہیں. اور لاکھوں لوگوں کا، ملینز آف لوگوں کا ان 8-9 مہینوں میں ماشاءاللہ علاج ہو چکا ہے. اور اسی طرح لوگوں کے گھروں پہ جو دل کے امراض کی جو میڈیسنز ہیں، جو کینسر کی میڈیسنز ہیں، جو ہیپیٹائٹس کی میڈیسنز ہیں، وہ لوگوں کے گھروں پہ 2-2 مہینے کا سٹاک ان کو ڈیلیور ہوتا ہے. ان کا دروازہ کھٹکایا جاتا ہے اور ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کو ہاسپٹل آنے کی ضرورت نہیں، یہ 2 مہینے کا آپ کا سٹاک ہے جو آپ کے پاس آپ کو مل گیا ہے فری آف کاسٹ. اللہ کا شکر ہے. اور اسی طرح اب پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ
ایک اپنا گھر اپنی چھت اپنا گھر اسکیم شروع کی ہے، جس کے لیے ہمیں کئی لاکھ ایپلیکیشنز آئی ہیں، اور اب چند ہفتوں کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کی تعمیر بھی شروع کر دی ہے، اور کئی ہزار جو گھر ہیں وہ زیر تعمیر ہیں، اور کچھ ایسے بھی گھر ہیں جو بالکل اب کمپلیشن پہ آ گئے۔